بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدرت کا عجیب کرشمہ۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے علاقے میں ریل گاڑی پر سفر کر رہا تھا۔ راستہ میں ایک جگہ پہاڑی علاقے میں گاڑی رک گئی۔ ہم نماز کے لیے نیچے اترے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت پودا ہے، اس کے پتے بہت خوبصورت تھے اور وہ پودا بہت حسین و جمیل معلوم ہو رہا تھا۔ بے اختیار دل چاہا کہ اس کے پتے کو توڑ لے۔ میں نے جیسے ہی اس کے پتے کو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میرے جو رہنما تھے وہ ایک دم زور سے چیخ پڑے کہ حضرت اس کو ہاتھ مت لگائیے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بہت زہریلی جھاڑی ہے، اس کے پتے دیکھنے میں تو بہت خوشنما ہے، لیکن یہ اتنا زہریلا ہے کہ اس کے چھونے سے انسان کے جسم میں زہر چڑھ جاتا ہے، اور جس طرح بچھو کے ڈسنے سے زہر کی لہریں اٹھتی ہے، اسی طرح اس کے چھونے سے بھی لہریں اٹھتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا اور پہلے سے معلوم ہو گیا، یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، دیکھنے میں تو بڑی خوبصورت ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ آپ نے مجھے تو بتا دیا جس کی وجہ سے میں بچ گیا، لیکن اگر کوئی انجان آدمی جا کر اس کو ہاتھ لگا دے وہ تو مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس پر انہوں نے اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتائی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ جہاں کہیں یہ زہریلی جھاڑی ہوتی ہے، اسی کی جڑ میں آس پاس لازماً ایک پودا اور ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کا ہاتھ اس زہریلے پودے پر لگ جائے تو وہ فوراً اس دوسرے پودے کے پتے کو ہاتھ لگا دے، اس وقت اس کا زہر ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسی کی جڑ میں وہ دوسرا پودا بھی دکھا دیا۔ یہ اس کا تریاق ہے۔ بس یہی مثال ہے ہمارے گناہوں کی اور استغفار و توبہ کی۔ لہٰذا جہاں کہیں گناہ کا زہر چڑھ جائے تو فوراً اس توبہ استغفار کا تریاق استعمال کرو، اس وقت اس گناہ کا زہر اتر جائے گا۔